استدلال کیا ہے اور تھانوی کی طرف منسوب کر کے کیے۔ حوالہ جات تو الحمدللہ میں بکثرت نکال کے بیٹھا ہوں اس بات کے اوپر کہ یہ تھانوی سے منقول ہے، لیکن وہابی نجیب دوخانی صاحب نے نیچے اس کا حاشیہ پڑھا اور خود کہا کہ حضرت تھانوی نیچے حاشیہ میں یہ فرماتے ہیں۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے، اس بندے کو ڈوب کر مر جانا چاہیے تھا کہ یہ کتاب کا تو انکار کر رہا ہے لیکن نیچے حاشیہ تھانوی کی جانب خود منسوب کر رہا ہے۔ اتنی موٹی موٹی بھینگی بھینگی جناب کی آنکھیں، پھر موٹی موٹی جناب نے اوپر اینک لگائی ہوئی ہے، ان آنکھوں سے جناب نے نیچے حاشیہ تو دیکھ لیا، حاشیہ تھانوی کی جانب منسوب کر رہے ہیں اور کتاب تھانوی کی نہیں ہے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ میں حوالہ جات یہاں پر پیش کرنا چاہتا تھا لیکن حضرت نے خود حاشیے کو تسلیم کر لیا۔ ظاہر ہے جب حاشیہ تسلیم کر لیا تو اب کتاب کو تسلیم کرنے میں کون سی موت آ جانی ہے نجیب دوخانی صاحب۔ صفحہ نمبر 65 کے اوپر جلالی صاحب نے بھی یہ حوالہ پیش کیا تھا، اور یہ واقعہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ خالی اس کتاب کے اندر نہیں ہے، اور بھی کتب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ میں نے سامنے کتابیں رکھی ہوئی ہیں لیکن چونکہ خود اب یہ تسلیم کر چکے اس لیے یہیں سے پڑھ رہا ہوں۔ مولوی اسماعیل دہلوی صاحب یہاں پر کہتے ہیں صفحہ نمبر 65 پہ، فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے۔ نجیب دوخانی صاحب نے اس پہ بڑی عجیب انداز میں گفتگو کی ہے، کوئی اس بیچارے کو اس عبارت کا جواب نہیں آ رہا۔ کہا کہ جی یہ دیکھیں تشدد کا معنی ہر جگہ آپ یہ لے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں۔ پہلی بات اس نے یہ کی کہ جی حضرت شاہ اسماعیل صاحب نے بطور عاجزی کے یہ الفاظ استعمال کیے۔ اس جاہل کو پتہ نہیں ہے کہ ایک مجرم نے اعتراف جرم کیا، یہ اسے عاجزی پہ معمول کر رہا ہے، اور پھر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطور الزام اس نے حوالہ جات پیش کیے۔ بھائی عاجزی یہ ہے کہ تھانوی نے ملفوظات میں جگہ جگہ لکھا ہے میں کتا ہوں، میں خنزیر ہوں، میں خبیث ہوں، میں چالاک ہوں، اور پھر کہتا ہے چلاکی ایک مذموم حرکت ہے، پھر کہتا ہے میں گنجا ہوں، میں خر دماغ ہوں، میں احمق ہوں، میں جاہل ہوں، میں بے وقوف ہوں۔ یہ تھانوی نے ملفوظات میں جگہ جگہ یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اگرچہ تھانوی یہ کہتا ہے کہ جو میں بات کہتا ہوں وہ حق کہتا ہوں، جو بات کہتا ہوں حق اور سچ کہتا ہوں، اگرچہ یہ الفاظ عاجزی اور تواضع پہ معمول نہیں ہو سکتے تھانوی کے، لیکن اس مقام کے اوپر آ کر اگر کہتے کہ یہ تواضع اور عاجزی ہے تو پھر بندہ کوئی سوچ سکتا ہے۔ ادھر اسماعیل دہلوی تسلیم کر رہا ہے کہ میں یہ جرم کر کے بیٹھا ہوں، میں نے امت مسلمہ پہ کفر اور شرک کے فتووں کی بچھاڑ کی ہے، کفر اور شرک کے آرے چلائے میں نے امت مسلمہ پہ، خود وہ اعتراف کر رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے یہ عاجزی ہے۔ یہ کیسی عاجزی ہے؟ بندہ کسی کو کافر کہہ دے، کسی کو مشرک بنا دے، پھر کہے کہ جی یہ میری عاجزی ہے۔ بندہ اپنے منہ کے اندر گوبر کھا لے پھر کہے کہ جی یہ میری عاجزی انکساری ہے۔ مجھے ایک واقعہ یہاں پر یاد آ رہا ہے جو ہمارے استاذوں نے ہمیں سنایا تھا کہ ایک شہری بندے کے پاس ایک دیہات کا رہنے والا بیچارہ نجیب دوخانی صاحب ہو سکتے ہیں وہ مہمان ہوئے وہاں پر، اس نے بڑی خدمت کی، اس کی مٹن قورمہ وغیرہ بڑے جو ہے کھانے اس کے سامنے پیش کیے، اور پھر اس نے بطور عاجزی کے یہ جملے کہے کہ جی یہ دال ساگ جو ہے یہ تناول فرما لیں آپ۔ وہ اب دیہاتی بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا کہ یہ بہترین کھانے، اتنے اعلیٰ قسم کے کھانے، یہ اگر ان کے نزدیک دال ساگ ہے تو پھر جو ہمارے دال ساگ ہے وہ ان کے نزدیک کیا ہوگی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شہری پھر دیہاتی کے پاس دعوت کھانے کے لیے آیا، مہمان ہوا، تو اس نے دیہات کی جو کھانے وغیرہ ہوتے ہیں دال ساگ وہ پیش کیے، اور بطور تواضع اس نے کیا کہا کہ یہ گھوں شوں ذرا آپ تناول فرما لیں۔ یعنی اس دیہاتی نے یہ سمجھا کہ اگر اتنے اعلیٰ بہترین کھانے ان کے نزدیک دال ساگ ہیں تو ہمارے دال ساگ جو ہیں وہ ان کے نزدیک گھوں ہوں گے، گوبر ہوں گے۔ تو نجیب دوخانی صاحب کا بھی یہی حال ہے کہ دہلوی تسلیم کر رہا ہے کہ میں جرم کر کے بیٹھا ہوں، اتنا بڑا میں نے ظلم کیا ہے، بلنڈر کیا ہے، اور یہ کہتا ہے بطور عاجزی جملے کے۔ اچھا پھر آگے، لہٰذا وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے پیش نہیں ہو سکتے بطور تواضع کے۔ یہ اقرار ہے دہلوی کا،
اسماعیل دہلوی آگے کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گئے۔ تشدد سے اب وہ کیا مراد لے رہا ہے؟ کہتا ہے مثلا ان امور کو جو شرک خفی تھے جلی لکھ دیا گیا ہے، یعنی جو شرک خفی تھے انہیں شرک جلی لکھ دیا۔ بہترین تشریح حضرت قبلہ جلالی صاحب نے ان کی فرمائی ہے، کوئی جواب نجیب دیوخانی کو اس کا نہیں آیا، بس للیاں پھلیاں مار کے دیوخانی فرقہ کے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ایک ویڈیو بنا دی 2.5 گھنٹے کی، وقت برباد کیا قوم کا۔ پھر کہتے ہیں کہ جی تشدد کا معنی ہر جگہ یہ نہیں ہوتا۔ خود مولوی اسماعیل دہلوی تشدد کے الفاظ استعمال کر کے کہتا ہے مثلا ان امور کو جو شرک خفی تھے جلی لکھ دیا گیا۔ اسماعیل دہلوی خود اعتراف کر رہا ہے، خود اس نے تشدد کا معنی متعین کر دیا، لہٰذا تمہیں فلسفی بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جانتے ہیں تیری اوقات کو، تیری اہمیت کو جانتے ہیں ہم۔ اچھا پھر کہتے ہیں کہ جی ذرا آپ انگلی رکھ کے دکھائیں کس جگہ پہ شاہ اسماعیل دہلوی نے شرک خفی کو جلی لکھا ہے۔ اور پاگل انسان، جاہل انسان، یہ اسماعیل دہلوی سے آپ پوچھیں، جس کے دفاع کرنے کے لیے آپ آئے ہیں ذرا اس سے پوچھیں۔ جلالی صاحب اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ کس جگہ پہ اسماعیل دہلوی نے شرک جلی لکھا ہے، کس جگہ پہ خفی لکھا ہے۔ آپ اسماعیل دہلوی جو آپ کا بابا ہے آپ اس سے پوچھیں کہ ابا جی آپ نے یہ بات ارشاد تو فرما دی ہے، ذرا بتا تو دیں تاکہ آپ کا شوق پورا ہو جائے، اور یہ انشاءاللہ العزیز آپ کا شوق میں بھی پورا کروں گا کہ کس کس جگہ پہ مولوی اسماعیل دہلوی نے بلنڈر کیا اور وہ امور جو شرک جلی نہیں تھے انہیں شرک جلی قرار دیا۔ لہٰذا یہ ضمناً ان باتوں کا جواب آ گیا جو آپ نے اپنی ویڈیو کے اندر کی ہیں۔ مثلا ان امور کو کہ جو شرک خفی تھے جلی لکھ دیا گیا ہے، ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی۔ اگر میں یہاں رہتا تو ان مضامین کو 8-10 برس میں بتدریج بیان کرتا، لیکن اس وقت میرا ارادہ حج کا ہے اور وہاں سے واپسی کے بعد عزم جہاد کا ہے، اس لیے میں اس کام سے معذور ہو گیا اور میں دیکھتا ہوں کہ دوسرا اس بار کو اٹھائے گا نہیں، اس لیے میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے۔ وہ اس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے لڑ بھیڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ اب مولوی اسماعیل دہلوی کا اعترافی بیان ہے، خود وہ کتاب لکھنے والا تسلیم کرتا ہے کہ لوگ لڑیں گے، اور لوگ لڑے بھی۔ حیات طیبہ کے اندر مرزا حیرت دہلوی نے لکھا بھی ہے کہ ڈنڈے سوٹے چل گئے تقویت الایمان اور مولوی اسماعیل دہلوی کے عقائد کی وجہ سے۔ اور نجیب دیوخانی بڑی بے حیائی کے ساتھ ڈھٹائی کے ساتھ کہتا ہے کہ جی نہیں، لڑنے کا معنی یہ نہیں ہے، ہر جگہ لڑنا ڈنڈے سوٹے اٹھانا نہیں ہے، مشرکین کو تکلیف ہوگی، جن کے دلوں میں شرک کا مرض ہے وہ اس کتاب سے چلتے ہیں، انہیں تکلیف ہے، مسلمانوں کو تکلیف نہیں ہے۔ تیرا بابا لکھنے والا تسلیم کرتا ہے کہ لوگ لڑیں گے، اور تیرے بابے کا جو سوانے نگار ہے مولوی مرزا حیرت دہلوی وہ تسلیم کرتا ہے کہ لوگ لڑے، ڈنڈے سوٹے اٹھائے، انہوں نے فتنے فساد برپا ہوئے، جھگڑے پیدا ہو گئے۔ یہ مولوی اسماعیل دہلوی کی اپنی شہادت ہے تقویت الایمان نامی کتاب کے متعلق۔ یہ ایک حوالہ۔ اسی طرح کچھ باتیں اس نے اور بھی کی ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز میں آگے جا کے اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے ملفوظات محدث کشمیری، مولوی انور شاہ کشمیری کے ملفوظات ہیں، صفحہ نمبر 177 اور 178، تقویت الایمان کا ذکر کیا۔ لکھتے ہیں مولوی انور شاہ کہتا ہے کہ میں تقویت الایمان سے زیادہ راضی نہیں ہوں، میں تقویت الایمان سے زیادہ راضی نہیں ہوں۔ شاید اسے بھی احساس تھا کہ تقویت الایمان کے اندر مسلمانوں پہ ظلم عظیم کیا گیا، کفر اور شرک کے فتوے لگائے گئے، شان رسالت میں گستاخیاں بے ادبیاں کی گئیں، انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں بے ادبیاں کی گئیں، شان الوہیت میں وہ جملے استعمال کیے گئے جو استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اسی لیے کہتا ہے میں تقویت الایمان سے زیادہ راضی نہیں ہوں، یہ مولوی انور شاہ کہتا ہے۔ اسی طرح مولوی انور شاہ آگے کہتا ہے پھر حضرت نے فرمایا کہ میں اس لیے راضی نہیں ہوں کہ محض ان عبارات کی وجہ سے بہت سے جھگڑے ہو گئے، محض ان عبارات کی وجہ سے بہت سے جھگڑے ہو گئے۔ یہاں پر آپ نجیب دیوخانی صاحب کیا کہیں گے کہ جھگڑوں سے کیا مراد ہے؟ آپس میں جھپے ملنا یہ جھگڑے ہیں، یا آپس میں محبت کرنا یہ جھگڑے ہیں؟ ذرا ہمیں بھی بتا دیں۔ جہل کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ الفاظ کا پتہ ہے، نہ عبارت کا پتہ ہے، نہ مفہوم کا پتہ ہے، اور بنتا دیوخانی فرقے کا امام المناظرین ہے۔
मौलवी अनवर शाह कहता है कि मैं इसलिए राजी नहीं हूं कि महज इन इबारात की वजह से बहुत से झगड़े हो गए हैं। ये मौलवी अनवर शाह कहता है। जबकि मौलवी ननोतवी के बारे में भी मौलवी अनवर शाह कहता है कि यह बात मौलवी कासिम ननोतवी से भी मुझे पहुंची है, और फिर यह भी तस्लीम करता है कि मौलवी कासिम ननोतवी इस्माइल देहलवी से मोहब्बत करता था, मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता था। अनवर शाह कहता है ये बात मौलवी ननोतवी भी तस्लीम करता था कि तक़वियतुल ईमान अच्छी किताब नहीं है, इससे कितना फसाद फैला, मुसलमान झगड़े में मुब्तला हो गए। ये सफ़ा नंबर 178 के ऊपर मलफूजात मुहद्दिस कश्मीरी, ये 2 हवाले हो गए। इसी तरह ये सन 57 किताब है और बड़े शौक़ से मौलवी नजीब दौखानी साहब इसके हवाला जात पेश करते, कहते हैं ये उलमाए बरेली के ममदू हैं। याद रखें ये उलमाए देवबंद के भी ममदू हैं, वहाबी दौखानी फ़िरका के मौलवियों के भी ममदू हैं। याद रखें हकीम महमूद बरक़ात अहमद साहब वहाबी दौखानी फ़िरका के मौलवियों के भी ममदू हैं। लिहाजा आप अगर ममदू होने की बिना पे हमारे खिलाफ इनके हवाला जात पेश कर सकते हैं तक़वियतुल ईमान के हक़ में, वो भी खियानत करके, तो हम भी इनके हवाला जात जो असली हैं सही हैं तक़वियतुल ईमान के ख़िलाफ़, वो आपके ख़िलाफ़ पेश करने के मजाज हैं। सफ़ा नंबर 103 के ऊपर मौलाना हकीम महमूद अहमद बरकाती साहब लिखते हैं तक़वियतुल ईमान के बारे में। ये उस बात का जवाब भी है जो आपने हवाला पेश किया और झूठ बोला, उसमें चंद लफ्ज़ बयान कर लिए और तक़वियतुल ईमान की सदाकत बयान कर दी। ये क्या कहते हैं तक़वियतुल ईमान के मुतालिक, ज़रा मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आप सुने ज़रा तवज्जो से। आपको पढ़ना चूँकि आता नहीं है, झूठ बोलते हैं। लिखा है तक़वियतुल ईमान के नाम से उर्दू में एक रिसाला लिखा जिसका न सिर्फ अंदाज़े बयां हुस्न अदब से आरी था, बल्कि जमहूर उम्मत के अक़ायद के बरअक्स शिफात का इनकार भी किया था और नज़ीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इम्तिना का भी इनकार था। तो दहली के दीनी हल्कों में हलचल मच गई और वक्त के उलमा जिनमें अक्सरियत वलीजुल्लाह उलमा की थी सख्त बरम हुए। ये सफ़ा नंबर 103 के ऊपर फजल हक खैर आबादी और सन 57 जिसका आपने हवाला पेश किया उसी में से ये इबारत पढ़ रहा हूँ। क्या कहते हैं कि तक़वियतुल ईमान के नाम से उर्दू में एक किताब लिखी और जिसका अंदाज़े बयां हुस्न अदब से आ रही था, बल्कि जो जमहूर उम्मत के अक़ैद नज़रियात थे मौलवी इस्माइल देहलवी ने उनसे भी इनहिराफ किया, इनकार किया, जिस तरह के शिफात मुस्तफ़ा का इनकार किया और नज़ीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इम्तिना का भी इनकार किया। और फिर यह भी तस्लीम किया कि जो उलमाए दहली थे उनमें हलचल मच गई, वो परेशान हो गए, बरम हो गए, और ज़्यादातर उलमा वो थे जो शाह वलीजुल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हल्का के थे, उनके शागिर्द थे। सफ़ा नंबर 103 के ऊपर इसी तरह यही किताब, आप चूँकि झूठ बोलने में अपना सानी नहीं रखते, बड़े मक्कार हैं, अय्यार हैं, इमामुल मुनाज़िरीन बनने का कीड़ा तो आपको तंग करता है, लेकिन ये ज़रा इबारतें आपका बाबा पढ़ेगा, ये इबारतें पढ़ें। लिखते हैं मुख्तसर ये है कि शाह इस्माइल के गैर मुहतात अंदाज़े बयां और एक ख़ास गिरोह के उलमा की तरफ से इनकी बेजा और नाहक हिमायत ने एक ऐसे फितने को सर उठाने और पनपने का मौका दिया जो 95 साल से उम्मत के लिए दर्द सर बल्कि दर्द जिगर बना हुआ है। सफ़ा नंबर 113 के ऊपर हजरत, अगर ऐनक के साथ आपको नज़र नहीं आता तो ऐनक को ज़रा उतार लें या अपनी आंखों का इलाज करें, इसमें हमारा कसूर नहीं है। लिखते हैं मुख्तसर यह है कि शाह इस्माइल के गैर मोहतात अंदाज़े बयां और एक ख़ास गिरोह के उलमा की तरफ से इनकी बेजा और नाहक हिमायत ने एक ऐसे फितने को सर उठाने का और पनपने का मौका दिया जो 95 साल से उम्मत के लिए दर्द सर बल्कि दर्द जिगर बना हुआ है। मौलाना हकीम महमूद अहमद बरकाती साहब ये कहते हैं कि 95 साल से ये फितना मौलवी इस्माइल देहलवी का दर्द सर बल्कि दर्द जिगर बना हुआ है। सफ़ा नंबर 113 के ऊपर। लिहाजा सन 57 हकीम महमूद अहमद बरकाती साहब का हवाला आपने गलत पेश किया, झूठ बोला, अवाम को गुमराह करने की कोशिश की, शर्म नहीं आती, जहल इंसान। ये 3 हवाले हो गए तक़वियतुल ईमान के मुतालिक कि वहाबी दौखानी फ़िरका के मौलवी या वहाबी दौखानी फ़िरका के ममदू मौलवी तक़वियतुल ईमान को कैसा समझते थे। क्या ये भी तुम्हारे नज़दीक मुशरिक हैं? अपने बड़ों को मुशरिक कहने शुरू हो गए हो, इनके दिलों में भी शिर्क का मर्ज़ था। ये तो तक़वियतुल ईमान को अच्छा नहीं समझते थे। मैं अब वो हवाले पेश कर रहा हूँ
کہ جن مولویوں نے تقویت الایمان سے انکار کیا ہے، وہ کہتے ہیں تقویت الایمان ہماری ہے ہی نہیں ہے، بات ہی ختم ہو گئی، اور آپ ہیں مطمئن قسم کے بغیرت، مطمئن قسم کے بے حیا ہیں آپ کہ اس کتاب کا دفاع کرتے ہیں۔ میں حوالہ جات پیش کر رہا ہوں کہ وہابی توخانی فرقہ کے مولویوں نے تقویت الایمان نامی کتاب سے انکار کیا۔ یہ ملفوظات محدث کشمیری، جس کا میں نے حوالہ پہلے پیش کیا ہے، صفحہ نمبر 178 کے اوپر لکھتے ہیں کہ مولوی حسین احمد مدنی، جو ان کا شیخ الاسلام ہے، حسین احمد ٹانڈوی، کہتے ہیں کہ آپ فرماتے تھے کہ رسالہ تقویت الایمان میں حذف و الحاق ہوا ہے، اس لیے اس کی نسبت حضرت شہید کی طرف صحیح نہیں ہے، حضرت شہید کی طرف اس کی نسبت صحیح نہیں ہے، یعنی تقویت الایمان کو مولوی اسماعیل دہلوی کی تصنیف قرار دینا درست نہیں ہے، تقویت الایمان سے انکار کیا۔ چلیں حسین احمد ٹانڈوی کی بات کو مان لیا، تقویت الایمان اسماعیل دہلوی کی کتاب نہیں ہے، تو رشید احمد گنگوئی جس نے تعریفیں کی ہیں، اس کا کیا بنے گا؟ جنہوں نے تقویت الایمان کا دفاع کیا وہ کدھر جائیں گے؟ مولوی نجیب عمر دیوخانی صاحب، جن کو آئے روز امام المناظرین بننے کا کیڑا تنگ کرتا ہے اور حضرت ویڈیو بنانے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کدھر جائیں گے تقویت الایمان کا دفاع کر کے؟ یہ کہتا ہے کہ اس لیے اس کی نسبت حضرت شہید کی طرف صحیح نہیں ہے۔ اچھا، جب یہ باتیں لکھی ملفوظات کے اندر تو مولوی زکریہ اس مولوی کے اوپر غصے ہو گیا کہ آپ نے یہ باتیں کیوں لکھی ہیں، قوم کو حقائق کیوں بتلائے کہ تقویت الایمان فتنہ فساد برپا کرنے والی کتاب ہے، گستاخانہ انداز رکھنے والی کتاب ہے، یہ باتیں آپ نے کیوں لکھی ہیں؟ یہ خود آگے اس نے صفحہ نمبر 189 کے اوپر لکھا ہے۔ خیر، ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، یہ بتلانا مقصود تھا کہ انہوں نے تقویت الایمان نامی کتاب سے انکار کیا ہے۔ اسی طرح دوسرا حوالہ آپ ذرا سماعت فرما لیں تقویت الایمان کے متعلق، لکھتے ہیں مولوی عطا اللہ شاہ بخاری، غلغلہ نامی کتاب، مولوی شمس الدین دیوخانی، اور یہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ خواجہ خان محمد جو خانقاہ سراجیہ والا تھا، دیوخانی فرقے کا شیخ المشائخ سمجھا جاتا ہے، اس کی اس کتاب پہ تقریز ہے۔ صفحہ نمبر 19 اور 20 کے اوپر لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے اگر ابقات اور منصب امامت حضرت شاہ شہید کی تصانیف ہیں تو پھر تقویت الایمان آپ کی تصنیف نہیں ہو سکتی۔ مولوی عطا اللہ شاہ بخاری، جس کو یہ امیر شریعت بنائے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ عالم نہیں تھا، جاہل بندہ تھا، عجیب بات ہے، اس کو امیر شریعت انہوں نے بنا دیا، یہ تقویت الایمان کے بارے میں کہتا تھا کہ اگر ابقات اور منصب امامت حضرت شاہ شہید کی تصانیف ہیں تو پھر تقویت الایمان آپ کی تصنیف نہیں ہے، اگر تقویت الایمان ان کی ہی تصنیف ہے تو پھر ابقات اور منصب امامت کی نسبت مرحوم کی طرف غلط ہوگی اور یہ بات حقائق کے خلاف ہے۔ کیا مطلب؟ صفحہ نمبر 20 کے اوپر کہتا ہے کہ مولوی عطا اللہ شاہ بخاری یہ کہا کرتا تھا کہ منصب امامت، ابقات، یہ دہلوی کی کتابیں ہیں تو پھر تقویت الایمان دہلوی کی کتاب نہیں ہے، اگر تقویت الایمان دہلوی کی کتاب ہے، اس کی نسبت دہلوی کی طرف کرتے ہیں تو پھر یہ دونوں کتابیں حضرت اسماعیل دہلوی کی نہیں ہیں، یعنی تقویت الایمان کو ایک جانب رکھیں، منصب امامت اور ابقات کو ایک جانب رکھیں، صراط مستقیم کو ایک جانب رکھیں، تو یہ تینوں کتابیں کفریہ شرکیہ قرار پاتی ہیں تقویت الایمان کی روشنی میں۔ اسی وجہ سے عطا اللہ شاہ بخاری نے تنگ آ کے یہ کہا تھا کہ یہ کتاب مولوی اسماعیل دہلوی کی نہیں ہے اور اس کی نسبت مولوی اسماعیل دہلوی کی طرف کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح آگے یہی مولوی شمس الدین دیگر حوالہ جات بھی پیش کرتا ہے دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے، اور کہتا ہے کہ اس بات کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اس بات کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ تقویت الایمان حضرت شہید کی نہیں ہے، اور یہ نجیب دیوخانی بڑا مطمئن قسم کا بے حیا ہے، بے غیرت ہے کہ اس کو شرم نہیں آتی کہ اس بات کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ تقویت الایمان دہلوی کی نہیں ہے اور یہ اس کا دفاع کر رہا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یہ بھی انگریز ایجنٹ ہے، اسماعیل دہلوی رحمت بریلی بھی انگریز ایجنٹ تھا، اب ایک انگریز ایجنٹ دوسرے انگریز ایجنٹ کا دفاع نہیں کرے گا تو آنکھ چوسے گا، وہ کیا کرے گا پھر؟ یہ دو حوالے میں نے پیش کیے اس بات کے اوپر کہ انہوں نے تقویت الایمان کا انکار کیا ہے۔ یہ تیسرا حوالہ، یہ میرے پاس کتاب ہے سیف اویسیہ، مولوی اللہ یار خان، صفحہ نمبر 87 کے اوپر
تقویت الایمان کے متعلق یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حضرت اسماعیل شہید کا تو جناب نے نام لے لیا، اصل تو تقویت الایمان حضرت اسماعیل شہید کی ہے ہی نہیں جی، یہ تقویت الایمان کی کتاب اسماعیل دہلوی کی ہے نہیں ہے۔ نجیب دیوخانی صاحب کے بڑے بابے اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ تقویت الایمان نامی کتاب اسماعیل دہلوی کی نہیں ہے، اور یہ اس کا دفاع کر رہا ہے۔ یہ کدھر جائیں گے؟ امام المناظرین بعد میں بننا، پہلے ذرا ان باتوں کو حل کریں۔ جلالی صاحب سے مناظرہ بعد میں کرنا، ہمیں پتہ ہے تیری اوقات کتنی ہے، مناظرہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ دیوبندیت کے اندر آج کل تمہیں کوئی گھاس ڈالنے والا نہیں ہے، اس لیے اپنی ساکھ بچانے کے لیے کبھی حضرت قبلہ سید مظفر حسین شاہ صاحب کو چیلنج کرتے ہو، ان کے خلاف بکواسیں کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، اور کبھی حضرت امیر اہل سنت مولانا الیاس ستار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خلاف بکواسیں کرتے ہو، ویڈیو بناتے ہو، کبھی حضرت قبلہ جلالی صاحب کے خلاف بکواسیں کرتے ہو کہ مجھ سے مناظرہ کرے۔ بھی تیری ابھی اتنی اوقات نہیں ہے کہ جلالی صاحب تم سے مناظرہ کریں۔ تو ابھی عبارت پڑھنا سیکھ، کسی چیز کا تمہیں پتہ ہے نہیں اور کرتا مناظرہ جلالی صاحب سے۔ ذرا اپنی اوقات کو دیکھ، اپنی علمیت کو دیکھ، اپنی حیثیت کو دیکھ، پھر ذرا ان بزرگوں کی طرف انگلی اٹھایا کر۔ تمہیں محلے کا کوئی بندہ جانتا نہیں ہے اور بنتا امام المناظرین ہے، مناظرہ جلالی صاحب سے کرتا ہے۔ یہ 3 حوالہ جات میں نے اس بات کے اوپر پیش کیے کہ تقویت الایمان نامی کتاب کو وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات مولوی اسماعیل دہلوی کی کتاب نہیں مانتے، وہ انکار کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ فتنہ فساد میں مبتلا کرنے والی کتاب ہے، اور اس کا جو انداز بیان ہے وہ گستاخانہ ہے، انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہیں، اولیاء کرام کی شان میں گستاخی ہیں، اور نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہیں۔ امت مسلمہ پہ کفر اور شرک کے فتوے لگائے گئے، تو اس لیے جو معتدل مزاج وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات تھے، انہوں نے اس کتاب سے ہی انکار کر دیا۔